بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جیسے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی. بے شک تو ہی قابل تعریف اور بزرگی والا ہے. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی. بے شک تو ہی قابل تعریف اور بزرگی والا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. Narrated Ibn Umar radiallahu anhu, Allah's Apostle say, Islam is based on the following 5 principles. Number 1, to testify that none has the right to be worshipped but Allah, and Muhammad is Allah's apostle. Number 2, to offer the compulsory congregational prayers dutifully and perfectly. Number 3, to pay zakat, that is obligatory charity. Number 4, to perform Hajj, that is pilgrimage to Mecca. Number 5, to observe fast during the month of Ramadan.
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ Narrated Abdullah bin Amr رضی اللہ تعالی عنہ, the Prophet said, a Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands, and a muhajir, emigrant, is the one who gives up abundance or what Allah has forbidden. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ Hazrat Anas, may Allah be pleased with him, narrates that the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, said, none of you will be honest unless I love him more than his father and his children and all the people. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ Narrated Ibn Umar radiallahu anhu, the Prophet said, the keys of the unseen are 5, and none knows them but Allah. Number 1, none knows what is the womb but Allah.
Number 2, none knows what will happen tomorrow but Allah. Number 3, none knows when it will rain but Allah. Number 4, none knows where he will die but Allah knows that. Number 5, and none knows when the hour will be established but Allah. حضرت مسروق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، کہا انہوں نے فرمایا، اگر تم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور جو کوئی کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے تھے تو غلط کہتا ہے، کیونکہ خدا بند تعالی خود فرماتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں۔ Narrated Masruq, Aisha said, if anyone tells you that Muhammad has seen his Lord, he is a liar. For Allah says, no one can grasp him. And if anyone tells you that Muhammad has seen the unseen, he is a liar. For Allah says, none has the knowledge of the unseen but Allah. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور اگر وہ لوگ اس کے قائل ہو گئے یعنی کلمہ پڑھ لیا تو ان لوگوں نے اپنی جان و مال کو میرے ہاتھوں سے بچا لیا، یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کریں جو ان کی ان چیزوں کو حلال کر دے، پھر ان کا حساب اللہ پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ may Allah be pleased with him says that the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, said, I have been commanded to fight the people until they say La ilaha illallah, and if they are convinced, let us read the word, and they have saved their lives and property from my hands, that they do something that makes their things lawful for them, then their account is with Allah. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، ان میں سے سب سے ادنا تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹانا ہے، اور سب سے بلند دروازہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ Sayyidina Abu Hurairah radiallahu anhu reported that Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, faith has a little over 70 gates. The humblest of them is to remove something hurtful from the path, and the highest of them is the saying, there is no God but Allah. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu reported that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, between disbelief and faith lies neglect of salah. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھا جو اللہ تعالی کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ reported that he heard Allah's Messenger sallallahu alaihi wa sallam say, he has tasted the flavor of faith who is pleased with Allah as Lord, with Islam as religion, and with Muhammad as Prophet, peace be upon him.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی گناہ اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to abuse a Muslim is sinful and to kill him is to disbelieve.